السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونس کی آیت نمبر 5 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یونس کی یہ آیات ہیں جو پہلے رکوع کے اندر ہیں۔ جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں جو سب سے پہلی 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی قدرت سے اور اس کے صفات سے ہوتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی 4 بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر غور کرنے کا ذکر ہے، اور وہ چاروں نعمتیں روزانہ کی زندگی میں ہر مخلوق اور ہم میں سے ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو پیدا فرمایا وہ محض اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنا اور مخلوقات کے نظام کو چلانا اور مخلوقات کے نظام کو باقی رکھنا، یہ صرف اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لما قضى اللہ الخلق، اللہ نے جب مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کتب کتابا، اللہ نے ایک تحریر لوح محفوظ پر لکھ دی، اور اس تحریر پر سب سے پہلا جو جملہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو لوح محفوظ پر سب سے پہلے جو لکھا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ پوری کائنات کے پیدا کرنے کا، اس مخلوقات کے نظام کو چلانے کا، ان مخلوقات کے نظام کو باقی رکھنے کا، اس کا سب سے بڑی بنیاد اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہم سب کو محتاج ہیں، ہر مخلوق کے ہم محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی لا یستغنا، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، نہ عبادت کی ضرورت، نہ مخلوق کی ضرورت۔ اللہ پہلے سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کے اندر یہ مضمون بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ بڑی بہترین آیات ہیں، پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اسی وقت ایمان تازہ ہوتا ہے جب ان آیتوں پر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھو نعمتوں کا جو ذکر ہے وہ نعمتوں کے ذکر سے شکر پیدا کرنا ہے، قدرت کے ذکر سے شکر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ چاند اور سورج کا جو نظام ہے، یہ رات اور دن کا جو نظام ہے، یہ اس نظام پر غور کرو، اس کے ذریعے سے تمہیں شکر پیدا ہوگا، اور جب شکر تمہارے اندر پیدا ہوگا تو مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بنو گے، اور اللہ کی نعمتوں کے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو لینے کا راستہ شکر ہے۔
لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری جتنی بڑھتی جائے گی اتنے ادھر سے دہانے کھلتے جائیں گے، اور شکر گزاری کا مزاج اتنا ہی بڑھے گا جتنا بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے گا، اور نہیں سوچے گا تو ناشکری ہوگی، ناشکری سے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بار بار اس چیز کو قرآن پاک میں بیان کر، جیسے میں نے عرض کیا 4 مخلوقات ہیں، اور یہ چاروں مخلوقات ان 2 آیتوں میں سب سے پہلے غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شمسی نظام پر غور کریں، سورج کے نظام پر غور کریں، چاند کے نظام پر غور کریں، رات اور دن کے بدلنے کے نظام پر غور کریں۔ غور کرنے کی بات ہے، فائدہ تو ہم سب اٹھا رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، رات سے کتنا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ یعنی سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین نعمت رات بنائی، خود بخود ساری مخلوق آرام کی طرف جاتی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مزاجن چلا جاتا ہے آدمی۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور صبح ہوتی ہے تو خود بخود مخلوق کا مزاج کیا ہے؟ محنت کی طرف چلتا ہے، کام کی طرف چلتا ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی اپنے اپنے جو ہے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جو ہے کھانا غذا اپنی تلاش کرتے ہیں۔ تغدو خماصا تروح بطانا، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، اللہ انہیں پیٹ بھر کے واپس ان کے گھونسلے میں اللہ لوٹاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، بخاری شریف کی روایت ہے اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے واقعی بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے کھلائیں گے۔ تغدو خماصا تروح بطانا، ایک پرندہ نکلتا ہے صبح میں اور شام خالی پیٹ، شام میں اللہ تعالیٰ اسے پیٹ بھر کے واپس اللہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو نظام اللہ نے بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے، یہ فطری نظام ہے اور اس میں بڑی برکت ہے، رات کے سونے میں، دن کے کام میں بڑی برکت ہے۔ اور جب اس نظام کو ہم بدلتے ہیں ہماری صحت پر، ہمارے دین پر، ہمارے دنیا پہ اثر پڑتا ہے۔ کبھی بھی اس نظام کے خلاف نہیں جانا، اسی لیے رات فوراً سونے کی طرف، صبح نماز پڑھے، نماز پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے یہ دعا دے کر بھیجتے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی صبح میں برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو بہرکیف ایک نظام، یہ نظام ذرا بیٹھ کے غور کریں، سورج ہے، چاند ہے، اللہ اکبر، اس کے دینی فائدے دیکھیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ حالانکہ سورج اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پیدا کر کے کھڑا کر دیا، اور اتنی بڑی مخلوق ہے کہ بس جو حضرات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس زمین کے مقابلے میں اس کی ایسی ہزاروں زمینیں اس کے اندر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جو ہے روشن کر دیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، ذرا غور تو کرو ہم نے اس سورج کو کیسے روشن کر دیا، بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، کیسے چمک رہا ہے، کیسے روشن ہے، اس کی گرمی، اس کی جو ہے روشنی، پوری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور پورے دنیا میں جو ہے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اس کے ٹریک اللہ نے بنا دیے ہیں، کتنے؟ 365 360 اس کے جو ہے نا ٹریک بنا دیے۔ اور پھر غور کرو چاند کے نظام کو، اس کی ترتیب ہم نے بنائی، 28 منزلیں بنا دی، والقمر قدرناہ منازل، اس کی 28 منزلیں، اس کی 28 جو ہے نا یہ بنا دی ہم نے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ اپنی منزلیں طے کر کے کھجور کی جھلی کی طرح واپس لوٹ کے آ جاتا ہے۔ یعنی ایک کھجور آدمی لے اور کھجور کو دیکھے، اس کھجور کو دیکھ کر غور کرے کہ یہ کھجور صرف ایک نعمت نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ تک پہنچانے میں کتنا شمسی نظام، قمری نظام، رات اور دن کا نظام، اور سورج اور چاند کے ذریعے سے گرمی، ہوا، بادل، بارش، یہ سارا نظام اس کے پیچھے اللہ نے چلا دیا، اور چلا کر اللہ تعالیٰ وہ نعمت آسان کر کے اللہ میرے پاس لا کے رکھ دی۔ رات اور دن کا نظام دیکھیں، یعنی سوچیں رات بڑی دن چھوٹا، کبھی جو ہے دن بڑا رات چھوٹی، راتوں میں جو ہے ٹرانسپورٹیشن چلتے رہتے ہیں، یعنی تو اگر رات نہ ہوتی تو یہ کیسے ہوتا، ٹریفک جام ہو جاتی، یعنی آدمی سوچے غور کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کی صفت تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمہ وان دقت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی نعمت کی قدر کرتے، چھوٹی چھوٹی نعمت کی، وَإِن دَقَّتْ، اگرچہ کہ وہ نعمت چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چنے کھا رہے تھے، چنے میں سے ایک چنا جو ہے گر گیا نیچے، گر گیا نہیں بلکہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے لگے، کہاں گرا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پسینہ پسینہ ہو گئے، حضرت پسینہ پسینہ ہو گئے، اور پھر بعد میں کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا، کہا چنا گر گیا۔ پھر آپ نے اپنے ایک چھوٹے سے کوئی ایک بچہ تھا اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو کہیں چنا گر گیا، اگر اس کو ڈھونڈ کے دے گو تو میں تمہیں جو ہے انعام دوں گا۔ تو حضرت نے کہا نہیں، اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمت چاہے پانی کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، یہ جو نعمتیں ہیں اس کے پیچھے یہ پورا سورج کا نظام، یہ پورا چاند کا نظام، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ دینی نعمتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری دن بھر کی عبادتیں جو نماز ہیں ان کو اللہ نے سورج سے جوڑ دیا۔ نماز فجر کا وقت کب ہے بھائی؟ جیسے ہی صبح صادق ہو، طلوع آفتاب سے پہلے، پھر اس کے بعد جیسے ہی زوال شمس ہو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، جب سورج جو ہے 2 سائے کے برابر ہو جائے عصر کا وقت ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے مغرب کا وقت ہو جائے گا، جب سورج بالکل ڈوب کے اندھیرا ہو جائے یہاں تک کہ وہ شفق احمر ابیض ہو، پھر عشاء کا وقت سورج ہے نہیں۔ اور پھر آپ ادھر آئیے چاند کی طرف، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ چاند کے ذریعے سے ہماری کتنی عبادتوں کو اللہ نے جوڑ دیا، ہمارے روزوں کو، ہمارے حج کو، ہمارے کئی نظام کو اللہ نے جوڑ دیا۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے نظام چلا، وہی فرما رہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہ خود ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ کے روشنی دینے سے وہ ہوا ہے۔ جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہے جس نے اس سورج میں روشنی رکھی ہے، اور جب اللہ چاہیں گے اس سورج کو بے نور کر دیں گے۔ سورہ تکویر میں بتا دیا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مکوران، حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی قدرت سے سورج کو بے نور کر دیتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے چاند کو بے نور کر دیتے ہیں، اس کی روشنی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ جب چاہے دے روشن ہے، اللہ جب چاہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ بے نور کر دیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ جس چیز کو تم نے عبادت کی، کیونکہ بہت سے لوگ سورج کی بھی پرستش کرتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی وہ قوم جو ہے سورج کی پرستش کرتی تھی۔ اللہ تسجدوا للہ، یعنی اللہ تسجدوا یعنی سجدہ مت کرو، الشمس، سورج کے سامنے سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے اس سورج کو پیدا کیا۔ کون ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے دیکھو جب تمہارے معبود کو ہی ہم اس طرح کر رہے ہیں تو تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن، چاند گرہن وہ تو قیامت میں ہونے والا ہے، سورج گرہن، چاند گرہن تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لا کر بتاتے رہتے، یہ میری قدرت ہے دیکھو، یہ میری قدرت ہے دیکھو، میں کیسے اس کو، اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں سورج کا، چاند کا، زمین کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سورج کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں۔ وہ موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، سن سیٹ ہو رہا ہے، جاتے نا ٹزمو بیچ، سن سیٹ ہو رہا ہے، واہ 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 کیا بہترین ہے، لیکن وہاں پر یہ مسنون عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اتدری، تم جانتے ہو این تذهب، یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے پوچھا حضرت ابو ذر سے، جانتے ہو کہاں؟ یہ بچوں سے بات کرنا چاہیے، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے جب یہ ڈوب رہا ہے نا، غروب ہو رہا ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی جانو، میں کیسے جانوں؟ تو پھر فرمایا ابو ذر یہ جو سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اے اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں دوبارہ جو ہے طلوع ہو جاؤں۔ اللہ اجازت دیتے ہیں پھر طلوع ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ سورج غروب ہوگا اسے اجازت نہیں ملے گی، کہا جائے گا نہیں تجھے اجازت نہیں ہے، جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا۔ پھر وہ سورج لوٹے گا مشرق سے، وہ سورج کہاں سے نہیں، وہ سورج جہاں سے یعنی مغرب سے نکلے گا، یعنی یہ ایسا معجزہ ہے پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے یہ چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ ہاں
کہ سورج اور وہ وقت ایسا ہوگا، قیامت کی جو 10 بڑی علامتیں ہیں اس میں سب سے بڑی علامت ہے یوم یأتی لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت نہ ایمان قبول ہے نہ پھر توبہ قبول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کو ظاہر کر، تو بہرکیف اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بتائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تو 2 چیزیں یاد کرنے کی، جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، ایک اللہ کی قدرت کو، دوسرا اس سورج کی اطاعت کو۔ سورج سجدہ کرتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اتنی بڑی مخلوق، اس مخلوق کے سامنے زمین کی کوئی حیثیت نہیں، اور پھر ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، تو مجھے تو بدرجہ اولا جو ہے ہونا چاہیے۔ اور اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے، میں مخدوم کائنات ہوں، یہ خادم ہے، جب یہ اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے تو مجھے تو بدرجہ اولا اللہ کی فرما برداری میں لگنا چاہیے۔ تو وہ سن سیٹ جب ہوتا ہے نا، ایک تو اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، اطاعت کو یاد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج کی جو ہے نا روشنی، یعنی سورج گرہن آ گیا، تو کہنے والے کہنے لگے، بڑی عجیب بات کہ اس زمانے میں ایک رسم چلی آ رہی تھی، کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بیٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نبوت کی دلیل ہے، دیکھیں اور غور کریں یہ حدیث میں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا حادثہ ہو اور اس وقت کوئی ایسا ہو تو آدمی وصول کرتا ہے، آدمی وصول کرنا سمجھتے ہیں نا، ہاں وصول کر لیتا ہے کہ اچھا دیکھیے کسی کا انتقال ہوا، بارش برسی، سمجھے، آگے کہے واقعی آسمان بھی رو رہا ہے، ہاں بھائی اتنے بڑے آدمی تھے، واقعی آسمان رو رہا ہے، یعنی آدمی چھوڑتا نہیں، کریڈٹ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نبوت کی دلیل دیکھیں، آپ نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کی موت کا کوئی تعلق اس سورج کے گرہن سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واقعی نبی ہونے کی دلیل ہے، آپ نے کوئی کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لیا، کوئی چیز اپنے، بلکہ فرمایا یہ اصلاح کر دیا آپ نے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ہاں کسی کی موت سے، کسی کی پیدائش سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ 4 بڑی قدرت، 4 بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کی روزانہ کی زندگی میں، اور روزانہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک ہے سورج کا نظام، ایک ہے چاند کا نظام، دونوں علماء کہتے ہیں دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا، لیکن چاند کا نظام بڑا کیا ہے، برکت والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی چاند سے متعلق تھی، آپ کی عمر کتنی ہے چاند سے جڑ، اسی لیے پورا ایک نظام دیکھیں، صحابہ اکرام، حضرات اولیاء اکرام، محدثین، ائمہ مجتہدین، ان کی ساری اگر آپ پیدائش وفات سب دیکھیں، وہ سارا جو ہے کیا ہے، وہ جو ہے چاند کے نظام سے ہے، یہ ہجری اس ہجری میں پیدا ہوئے، اس ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہاں ہمارا مدرسہ ہے، وہ مدرسے میں جو ہے چاند کے حساب سے تنخواہ دیتے ہیں، تو سال میں 11 مہینے ایکسٹرا ملتے ہیں، تو آپ اپنی کمپنیوں میں مطالبہ رکھ لیں، تو نہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر 33 سال پہ 1 سال بڑھتا ہے، تو اگر کسی کی 66 ایئر ہے تو وہ آلموسٹ کتنے ہیں، 68 ہیں، تو جو ہے نا یہ بھی ایک ہے، تو اصل عمر یہی ہے جو قمری نظام ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج میں روشنی رکھ دی، اللہ نے رکھی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رکھی، ایسے ہی نہیں ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو اللہ نے بنایا اور اس کو جو ہے بانور بنایا، چاند کی روشنی، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے ہی منزلیں طے کی، سورج کی منزلیں اپنی، چاند کی منزلیں اپنی، اور دونوں کی منزلیں جب ہوتی ہیں، جب وہ بالکل ایک نظام کے تحت، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب حضرت نے لکھی ہے، یعنی ایک اجتماعیت کا ایک نظام بیان کیا جا رہا ہے، سمجھو، دیکھیں ہر مخلوق جو ہے نا ایک اعتبار سے انڈیویجل ہے، انفرادی ہے، اور ایک اعتبار سے سسٹم سے جڑی ہوئی ہے۔ زمین جو ہے نا ایک الگ مخلوق ہے، لیکن الگ مخلوق ہے زمین ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ زمین جو ہے انفرادی نہیں ہے،
بلکہ چاند اور سورج اور رات اور دن کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز اگر ہم دیکھیں وہ اس سارے سسٹم سے جڑا ہوا ہے، چاند اور سورج کے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اس نظام کے تحت ہم نے یہ تمہیں نعمت عطا فرمائی تاکہ تم جان لو اچھی طرح سال کے حساب. سال کیسے پتہ چلتا؟ سال اللہ نے بنائے، سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے جو ہے نا 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، 30 دن کے یعنی ہر دن کے جو ہے 24 گھنٹے، اور گھنٹے کے 60 منٹ، 60 منٹ کے 60 سیکنڈ. یہ جو ہے نا، یہ جو نعمت ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی. ہاں، یہ اللہ نے دی ہے. تو آدمی سوچے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. یہ بار بار پڑھنا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس آیت پر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت چلا رہے ہیں، تمہیں اور بڑے مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا. وہ مقصد یاد رکھو، اس مقصد کو مت بھولو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ نے ہر مخلوق کو جو ہے نا ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. وہ مقصد پہ سورج مقصد روز دیکھے، کل انشاءاللہ صبح میں وہ مقصد ملے گا. اب رات کا ایک مقصد ہے، رات سب ہم سونے جائیں گے، رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، نہیں رات بڑی ہوتی جا رہی ہے، دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کہتے چلا رہے ہیں. ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. اے انسان، تجھے اختیار اللہ نے دیا، لیکن تو اپنے اختیار سے جب اس مقصد پر آئے گا تو جو ہے تجھے آگے کیا ملنے والا ہے اس کا ذکر ہے. جو اس اختیار، کیونکہ اختیار کو ملنے کے بعد یا تو مقصد پورا ہوگا یا تو مقصد پورا نہیں ہوگا. آگے 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں. اختیار ملنے کے بعد جو لوگ اپنے مقصد کو پورا نہیں کیے ان کا نتیجہ کیا ہے، اور اختیار ملنے کے بعد جنہوں نے اپنے مقصد کو پورا کیا ان کا انعام کیا ہے. اگلی آیتیں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض. رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، رات دن بدل رہے، رات اور دن کا آنا جانا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا فرمایا. لآیات یقیناً آیتیں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں، اسلام کا معجزہ ہے. کیسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں؟ لقوم یتقون. ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ مقصد کو پورا کرنے والوں کا انعام بھی بیان کر رہے ہیں، اور مقصد پر چہیں چل کر اپنی زندگی کو ضائع کرنے والوں کی سزا بھی بیان کر رہے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا. یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات یعنی ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کے اندر امید ہی نہیں ہے ہم سے ملنا. لا یرجون لقاءنا. 4 بیماریاں بیان کر رہے ہیں اس آیت. سب سے پہلی بات، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے لقاء کی امید ہو. اللہ کی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس شخص کو اللہ سے ملنے کی امید ہو یعنی یقین ہو، وہ اپنا عمل درست کر لے. وہ عمل درست کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، وہ علامت ہے. اگر عمل بگاڑ رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے. فرمایا سب سے پہلی چیز لا یرجون لقاءنا. دوسری چیز ورضوا بالحیات الدنیا. دنیاوی زندگی پر وہ راضی ہو گیا، دنیا کی زندگی پہ وہ مطمئن ہے، آخرت سے کوئی اس کو لینا دینا نہیں، آخرت کو بھول چکا ہے. دنیا بالکل یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. دنیا کی زیب و زینت پر خوش. وہ کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. دنیا کی زندگی اصل ہے کھائیں پیئیں مزے کریں، مر جائیں گے. وما نحن بمبعوثین. اٹھنا تو ہے نہیں. یہ ہے ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. اور اس پر اطمینان ہے. واطمأنوا بها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے ترمذی میں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دینی ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. ولا غایت رغبتنا. اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. دنیا کو میری زندگی کا بڑا مقصد نہ بنا. زندگی ہے، ضرورت ہے دنیا، لیکن اکبر ہم کہتے نا،
اکبر ہم جو ہے آخرت ہو، اللہ ہو، ایمان اعمال ہو، اکبر ہم جو ہے نا سب سے زیادہ فکر سوار دنیا کی نہ بنا، کیونکہ وہ بنے گی تو پھر زندگی کا رخ غلط ہو جائے گا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میرے علم کی غایت، میرے علم کی منتہا، اس کا جو سب سے آخر کیا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا نہ بنا۔ آدمی سب کچھ سیکھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، فن سیکھ رہا ہے، کیوں بھائی؟ دنیا 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 نہیں، کچھ آخرت بھی ہونی چاہیے۔ وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا، آخرت کی رغبت ہو، دنیا کی بھی چاہت ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کی بھی محبت ہے، لیکن غایت رغبت نہ ہو، یعنی سب سے آخر میں میری غایت بس یہ چیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے ہمیں سکھائیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آیتوں سے غافل ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا غور کرو، سورج کے نظام پر، چاند کے نظام پر، رات اور دن کے نظام پر، کھانے پینے کے نظام پر، یعنی ان چاروں نعمتوں کے ذریعے سے جو تمہاری زندگی میں فائدے ہو رہے ہیں اس پر ذرا غور کر کے دیکھو۔ اگر تم غور نہیں کرو گے تو بس دنیا دنیا ہی ہوگی، غور نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی تفکر سے کام نہیں لیتا تو پھر آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جب آدمی فکر سے غور سے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فہم دیتے ہیں، نہیں بھائی مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اتنی بڑی قدرت اللہ نے بنائی، اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا، نہیں مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اس سے تعلق قائم کرنا ہے، مجھے آخرت کی زندگی چاہیے۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں تو وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، وہاں کی کیسی نعمتیں ہیں؟ یہ ہے وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ ہے اصل چیز۔ یہ یہاں سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو بندہ اللہ کی آیتوں کو غور و فکر کرنے سے غافل رہتا ہے وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن، دنیا کی زندگی پر راضی، اور اللہ سے ملاقات، اللہ سے لقاء کا یقین اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ اس نے ایسی ہی کمائیاں یعنی ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مقابل میں سبحان اللہ، جیسے میں نے بتایا کہ جو شخص مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اللہ اسے انعام دے رہے ہیں، اور انعام کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت میں اضافہ کرے گا، انہیں راستہ بتائے گا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں کیا کریں گے؟ اور ہدایت میں آگے بڑھائیں گے اور انہیں راستہ بتائیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، وہ راستہ کہاں پہنچے گا؟ اللہ کی نعمتوں تک پہنچے گا۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں جنات النعیم، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ دعواہم، ان کی دعائیں، جب جنتی جنت میں پہنچتا ہے، جنت میں کوئی عبادت نہیں، لیکن جنتی کا مزاج ایسا ہے کہ جنتی جو ہے نا اللہ کی جب نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اندر سے جو ہے نا اللہ کی حمد اور تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن جو جنتی جو ہے نا ان کے کوڈ ورڈز، یہاں پر جو ہے نا بڑی بہترین بات مفسرین نے لکھی ہے کہ کوئی بھی مطلب کہ مثال کے طور پر یعنی تیتر کا گوشت چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، جنتی سوچتا ہے نا تو ایک کوڈ ورڈ ہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یہ ہے نا سبحانک اللہم، یہ جملہ ہے جسے ہاں ہم ایک تکیہ کلام ہے نا، تکیہ کلام سمجھتے ہیں۔ جنتی کی زبان پر الحمدللہ یا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یہ بس سبحانک اللہم، بس سوچے وہ چیز آ گئی، انگور کا خوشہ آ گیا، فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی۔ وہی فرما رہے دعواہم فیہا، اس جنت میں ان کی دعائیں کیا ہوں گی؟ سبحانک اللہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ آپ پاک ہیں، سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان لوگوں کا تحیہ کہتے ہیں گریٹنگ، ہر قوم کے اندر جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلمات ہیں، وہاں پر سلام ہونا، یہاں پہ السلام علیکم ہے،
جنت میں السلام علیکم نہیں ہے، جنت میں سلام علیکم ہے، اور جنت میں سب لوگ عربی بولیں گے انشاءاللہ، ہاں سب لوگ عربی بات کریں گے، بلکہ روایتوں میں اتنی بہترین باتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو علم سے نواز دیں گے، اتنا علم جو اس امت کے علماء ہیں ان علماء کا علم اللہ تبارک و تعالی عوام کو دیں گے، اور علماء کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں والا علم عطا فرمائیں گے، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا دیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں زبان بدل جائے گی۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، حضرت نے بھی ایک خطبے میں لکھا ہے کہ قبر میں بھی لینگویج بدل جائے گی۔ ایک آدمی جو ہے عربی کلاس کو آ رہا تھا، کیوں بھائی؟ نہیں مجھے قبر میں جواب دینا ہے فرشتوں کو، مر ربک من دینک ما دینک، ہے نا، اگر عربی نہیں سیکھوں گا تو کیا ہے، کیا ہوگا؟ حالانکہ وہاں تو حصل ما فی الصدور ہے، جو دل میں ہے وہ نکلے گا، ہے نا، دل میں جو ہے وہ نکلے گا، زبان پہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک طوطا، ایک آدمی طوطے کو جو ہے بہت ہی قیمت پر بیچنا چاہ رہا تھا، اس کو طوطے کی ایک عادت ہے کہ اس کو ایک جملہ رٹا دو تو رٹ جائے گا، تو اس نے جو ہے طوطے کو ایک جملہ سکھا دیا فارسی میں، درینچے شک، درینچے شک، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ تو وہ آدمی اب بازار لے گیا، لے جا کر جو ہے نا اس کی قیمت بڑھا دی، لوگ پریشان ہو گئے، اس کی قیمت؟ میں کچھ نہیں، اسی سے پوچھو، بولا کیا آپ 1000 درہم کے لائق ہیں؟ درینچے شک، آدمی پریشان ہو گئے، طوطا جواب دے رہا ہے اس میں کیا شک ہے؟ اچھا بھائی اللہ، اب وہ لے کے آیا گھر پہ، کھانا کھائیں گے، درینچے شک، اب ہر جواب کا ایک ہی، ہر سوال کا ایک ہی جواب، درینچے شک، لیکن جب وہ طوطے کو بلی جو جھپٹا ماری نا، اس وقت اس کی ٹینٹی نکلنے لگی۔ حضرت سعدی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی واقعہ بیان کر کے مثال دیتے ہیں کہ اصل میں وہ درینچے شک اس کی زبان پر تھا، اور ٹینٹی جو ہے نا اس کے مزاج اور اس کے اندر تھا۔ جب جھپٹا موت کا فرشتہ جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو وہ نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہے، جو اس کی زبان پہ ہے وہ نہیں نکلتا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان جنتیوں کا آخری کلام، ان جنتیوں کی آخری دعا یہی ہوگی، آخری کا ہے، یہی چیز ہوتی رہے گی، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ نے سنا ہوگا بیان بھی جب ختم کرتے ہیں تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب، کیا ہے؟ ہماری آخری دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بڑی حکمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو خطبہ بیان کرتے تھے، من شرور انفسنا کو، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس پر پورا ایک بیان کیے کہ کیا وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیتے تھے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو اسی لیے جب بھی ہماری مجلس ختم ہو، جب بھی ہماری کوئی گیدرنگ ختم ہو، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ بہت سی دعائیں ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اور درود بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہیں، جب دعا شروع کر، درود سے دعا نہیں شروع کرنا ہے، ہاں دعا شروع ہونا ہے اللہ کی حمد سے، الحمد للہ رب العالمین، پھر درود پڑھے، پھر دعا کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کرے، یہ دعا پر مہر لگتی ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے۔ یہ جو نعمتیں ہیں، نعمتیں تو ساری مخلوق استعمال کر رہی ہے، لیکن ایمان کی برکت سے ان نعمتوں سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بار بار بیان کرتے ہیں، کیونکہ مقصد زندگی یہی ہے، بندہ اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق حاصل کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، شکر سے اور نعمتیں ملتی رہیں، زندگی اور اس کی جو ہے بڑھتی رہے، بنتی رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان